بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجامہ کیا ہے۔ دوستو، یہ قدیم طرز علاج ہے۔ جسم کے کسی حصے پر کپ یعنی پچنا لگا کر خلا یعنی پارشل ویکیوم پیدا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس حصے پر مقامی ہیجان خون لوکلائزڈ کنگیشن واقع ہوتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد کپ کو نکالا جاتا ہے اور اس مقام پر بغیر کسی تکلیف کے فاسد خون کا اخراج کیا جاتا ہے۔ حجامہ کا عمل کافی آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ حجامہ کی وجہ سے جو کھچاؤ اور گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ ان نظاموں کو درست کرتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو آرام ملتا ہے اور وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ حجامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ عمل میں لائی جا سکتی ہے، آسان، مفید، بنا کوئی درد اور سائیڈ ایفیکٹس کے۔ حجامہ دنیا کی مختلف اور پیچیدہ امراض کا آسان اور شفا بخش طریقہ علاج ہے۔ حجامہ کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حجامہ کی 3 اقسام ہے: ویٹ کپنگ یعنی تر حجامہ، ڈرائی کپنگ یعنی خشک حجامہ، کپنگ مساج یعنی حجامہ مساج۔ نمبر 1، تر حجامہ۔ اس کے ذریعے جسم کے کسی خاص جگہ پر باریک اور چھوٹے انسیشنز دے کر خون نکالا جاتا ہے۔ اگر فاسد مادہ زیادہ ہو تو تر حجامہ کی جاتی ہے۔ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے۔ نمبر 2، خشک حجامہ۔ اس میں کسی خاص حصے پر صرف کپس لگائے جاتے ہیں، جس میں اگر فاسد مادہ کم ہو تو خشک حجامہ کی جانے چاہیے۔ نمبر 3، مساج حجامہ۔ یہ خشک حجامہ کی طرح ہی ہوتا ہے، جو ایک خاص قسم کا مساج ہے۔ اس میں جسم کے اس مقام پر جہاں مساج کی ضرورت ہوتی ہے، خاص تیل لگا کر ہاتھ سے ہلکا پھیلا دیا جاتا ہے اور پھر اس مقام پر کپس لگا کر مساج کیا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ سے مساج کیا جائے تو صرف 1.5 انچ تک اس کا اثر پڑے گا، لیکن کپس کے ذریعے کیا جائے تو 3 تا 4 انچ گہرائی تک اس کا اثر رہے گا اور جسم کے عضلات میں اکڑاؤ فوراً ختم ہو جائے گا اور درد رفع دفع ہو جائے گا۔ حجامہ کے چند فوائد یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، جسم کی 70% بیماریاں خون کی کمی یا اس کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حجامہ کی وجہ سے جسم کا دوران خون یعنی بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسے اعضاء تک بھی خون کی رسائی ہو جاتی ہے جہاں خون کی کمی سے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں، جیسے دل اور دماغ وغیرہ کے امراض۔ حجامہ ویسکولر سسٹم، لیمفیٹک سسٹم، وینز اور آرٹریز اور کیپلریز کی صفائی اور اس کو فعال بناتا ہے۔ حجامہ کولیسٹرول لیول کو متوازن کرتا ہے، یعنی نقصان دہ چربی LDL کو کم کرتا ہے اور مفید چربی HDL کو بڑھاتا ہے۔ جسم کے نازک و اہم اور بڑی شریانوں کی صفائی اور شریانوں کی صلابت کو کم کرتا ہے۔ حجامہ جسم کے ٹشوز سے زہریلے اور فاسد مادوں کے اخراج میں بھی مدد کرتا ہے۔ حجامہ دماغ، اعصاب، یاداشت اور حسی اعضاء، نوز، ایئر، آئیز، اسکن، ٹنگ، ٹیسٹ اور سینسری زون کی مدد سے بنتا ہے۔ حجامہ جسم کی قوت مدافعت کو تقویت دیتا ہے۔ جسم سے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی امراض جیسے دماغی تناؤ، ذہنی دباؤ، گھبراہٹ اور بے چینی میں کافی مفید ہے۔ حجامہ جسم میں نیچرل پین کلرز اور کارٹیزون کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ حجامہ حسن کی افزائش میں بھی مددگار ہے اور ایجنگ پروسیس کو بھی کم کرتا ہے۔ پھوڑے، پھنسیاں اور زخم وغیرہ سے پس نکلنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ڈرائی کپنگ مشہور آکیوپنچر طریقہ علاج سے 10 گنا زیادہ کارآمد ہے۔ جسم کے پچھلے حصے پر مساج کپنگ کم از کم 2 کلومیٹر پیدل چلنے کے برابر ہے۔
ایسے مرض امراض جن کا علاج کیا جاتا ہے۔ دوستو حجامہ کے ذریعے کئی امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے، جس میں کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، بالخصوص کمر کا درد، گردن کا درد، مونڈھوں کا درد اور جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 2، گھٹیا، نقرس، عرق النساء۔ نمبر 3، فالج اصغی، لقوہ، خدر، رعشہ، ہاتھوں، پیروں اور رگوں کی کمزوری۔ نمبر 4، پٹھوں کا اکڑاؤ، ہاتھ پیر کے سنپن اور چونٹی بھرنے میں بہت مفید ہے۔ نمبر 5، میگرین، سر درد کے کئی اقسام جیسے آدھا سر کا درد۔ نمبر 6، ریشہ۔ نمبر 7، ذیابطیس اور اس کے عوارضات اور پیچیدگیاں وغیرہ میں مفید ہے۔ نمبر 8، بے خوابی اور نیند کی زیادتی میں بھی مفید ہے۔ نمبر 9، جلدی امراض جیسے کیل مہاسے اور سوریاسس۔ نمبر 10، دل کے امراض جیسے بلڈ پریشر کی کمی و زیادتی، پیروں کی سوجن۔ نمبر 11، جگر اور پتا کے امراض۔ نمبر 12، قبض، اسہال اور آنتوں کی سوزش۔ نمبر 13، گردے اور پراسٹیٹ گلینڈ کے امراض جیسے پتھری اور گردے میں پس کا آنا۔ نمبر 14، زنانہ امراض جیسے ماہواری، حیض کی پیچیدگیاں، سیلان رحم یا عورتوں کا بانجھ پن وغیرہ۔ نمبر 15، مرزانہ امراض جیسے نامردی جو کہ عضو خاص میں تناؤ کی کمی وغیرہ۔ نمبر 16، ENT ڈیزیز، الرجی یا سائنس وغیرہ۔ نمبر 17، منہ کے چھالے، معدے کا السر، بواسیر، ناسور وغیرہ۔ نمبر 18، نفسیاتی امراض، شراب اور دواؤں کے عادی امراض۔ نمبر 19، فٹ السر، بیڈ سٹورز، پھوڑوں، ڈائبیٹک فٹ وغیرہ۔ نمبر 20، کاسمیٹک پرپز جیسے اوبیسٹی، وزن کی زیادتی، چہرے کی چمک دمک کے لیے اور مہاسوں کو دور کرنے کے لیے۔ نمبر 21، ڈرگ الرجی، پرانی کھانسی، سردی اور دمہ وغیرہ کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ کیا حجامہ کروانا تکلیف دہ عمل ہے؟ تو سنیے، نہیں، حجامہ کروانے میں بالکل تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ایک عمل ہے جس میں جہاں پر کپس لگائے جاتے ہیں وہاں کا مقام وقتی طور پر سن ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو بہت ہی حساس ہوتے ہیں انہیں بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور کئی مریضوں سے یہ میں نے سنا ہے کہ جب وہ کپ لگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پیٹھ پر شاید کچھ لکھا جا رہا ہو۔ حیرت انگیز بات اس عمل میں یہ ہے کہ باوجود اتنا فائدہ مند ہونے کے اس عمل میں کوئی تکلیف اور بعد سائیڈ ایفیکٹس بالکل بھی نہیں ہیں۔ حجامہ کب کروائیں؟ دوستو، حجامہ کروانے کے لیے صبح کا وقت بہت بہتر رہتا ہے۔ جو شخص حجامہ کروانا چاہتا ہے وہ حجامہ کروانے سے پہلے خالی پیٹ رہے، یعنی کھانا کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد حجامہ کروائیں۔ نمبر 2، اسے تیز بخار نہ ہو اور نہ ہی جسم انتہائی سرد ہو جو کہ بعض بیماریوں کی صورت میں رہتا ہے۔ نمبر 3، پیٹ کے درد میں نہ کروائیں۔ نمبر 4، بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ ہو اور اگر شوگر کا لیول 400 کے اوپر ہو تو حجامہ نہ کروائیں۔ نمبر 5، حاملہ عورت کو حجامہ کروانا مناسب نہیں ہے۔ حجامہ جس جگہ کیا جاتا ہے وہاں کا زخم کب سوکھتا ہے اور نشان کب تک رہتا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو، زخم 4 سے 5 گھنٹوں میں سوکھ جاتا ہے۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ حجامہ اگر شوگر کے مریضوں میں بھی کیا جائے تو زخم نہیں ہوتا۔ یہ من جانب اللہ ہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا طریقہ بغیر کسی تکلیف کے درد کشا ہے، ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے اور تندرستی کا یہ ضامن ہے۔ حجامہ کرنے کے بعد شام میں آپ نہا سکتے ہیں۔ حجامہ کے جو نشان ہیں وہ 3-4 روز کے بعد چلے جاتے ہیں۔ حجامہ کے بعد جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے
کہ کوئی خراب اثرات نہیں ہوتے، یہ جسم کے اسکیوریج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جو خراب اور فاسد خون کو جسم سے نکال کر صحت مند خون کی افزائش کرتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک